سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میں نے عرض کیا حضور میری مجبوری ہے، میرا عہد ہے، میری زبان ہے، وہ کام میں نے نہیں کرنا اور نہ میں اس کو توڑنا چاہتا ہوں، نہ میں توڑوں گا انشاءاللہ۔ مگر دوسری طرف مشکل یہ ہے کہ سادہ لو اور رفقا ہیں، ہر کوئی تعلیم یافتہ نہیں، ہر ایک کا شعور پختہ نہیں، وہ دین کی راہ پہ محنت کر کر کے ان کو لگاتے ہیں، چلاتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے نوکری کرتے ہیں، رات دن لگاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، جان خرچ کرتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، فروغ کے لیے، دعوت اسلام کے لیے مشن کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ چلتے چلتے اچانک راستے میں کہیں اندر گھس جاتے ہیں اور جیسے بھیڑ بکریوں کا برا ریوڑ ان میں سے کھینچ کھینچ کے لے جاتے ہیں، لے جا کے ایک تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو میں نے ایک عرض بھیجی، درخواست بھیجی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور عرض کیا حضور جہاں اتنی شفقتیں فرمائی ہیں اور اپنے فیض کے چشمے جاری کیے ہیں اور اتنی کرم نوازیاں کی ہیں، اتنی عنایتیں کی ہیں اور اپنے اس فیض میں سے حصہ عطا کیا ہے جو آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ زبان مبارک سے لعاب دہن سیدنا غوث اعظم کے منہ میں ڈال کر فیض یاب کیا تھا، جہاں وہ فیض تھا آقا علیہ السلام کا لعاب دہن کا، سرکار غوث اعظم کا، اس میں سے حصہ عطا کیا ہے منہاج القرآن کو۔ جہاں اتنے کرم کیے ہیں تو ایک کرم کر دیں، اور وہ یہ کہ مجھ سے وعدہ فرما دیں، مجھ سے، اور یہ شفقت کر دیں کہ جو منہاج القرآن کا رفیق ہو جائے، جو منہاج القرآن کا ممبر ہو جائے، جو منہاج القرآن کا سچے دل سے خادم ہو جائے اور عمر بھر اللہ کے دین کی، دین مصطفیٰ کی، حضور کی امت کی، حضور کے عشق اور محبت اور ادب کے مشن کی، دین اسلام کی اقامت کے مشن کی، اسلام کی دعوت کے فروغ کے مشن کی، اسلام کے حیا کے مشن کی، اس دین کے تجدید کے مشن کی، آقا کی امت کی اصلاح کے مشن کی، اس نوکری کی جو سچے دل سے خدمت کرنے لگ جائے اور استقامت کے ساتھ کرے اور رفیق ہو جائے، حضور اتنا کرم کر دیں۔ میں نے درخواست عرض کیا کہ آپ اس کو اپنا مرید بنا لیں، اپنی مریدی میں لے لیں، اپنی چادر میں لے لیں، اور مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رحمت ملت المنانی، میرے مرید اب کسی سے خوف کی ضرورت نہیں، تیرے شیخ عبد القادر کو اللہ نے وہ بلندی عطا کی ہے کہ میری بلندی تیری حفاظت کرے گی۔ اور مریدی لا تخف واشن فانی عزوم قاتل عند القتال، جو تیری طرف میلی آنکھ دیکھے گا، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تیرا شیخ تیری حفاظت کرے گا، تیرے دشمن کو قتل سے مراد باطنی طور پہ ہلاک کر دے گا۔ میں نے عرض کیا حضور ایسا کرم کر دے کہ یہ جو راہ چلتے چور ڈاکو گھس جاتے ہیں اور بھیڑ بکریاں سمجھ کے اچک کے لے جاتے ہیں اور ان کی وفاداریاں بدلتے ہیں اور اللہ کے دین کی خدمت سے دور ہو جاتے ہیں، رفتہ رفتہ ان کے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں بھئی ہمارے پیر صاحب نے یہ کہہ دیا ادھر نہیں جانا، ان کا خطاب نہیں سننا، ان کے مشن میں کام نہیں کرنا۔ ابھی سعودی عرب میں گیا، ہر ملک میں یہ مشکل تھی، تو رفقا مجھے ملے، خمیس سے، مشید سے، ابھا سے، جگہ جگہ سے، میں کتنے ملکوں کا کس کس جگہ کا نام لوں جہاں یہ مشکلات رفقا، سادہ لو رفقا ہے، اور ان کو کہہ دیتے ہیں آپ مرتد ہو گئے، آپ نے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جہنم میں چلے گئے، مرتد ہو گئے۔ سادہ لو لوگ گھبرا جاتے ہیں سخت سخت دھمکی آمیز لفظ سن کر۔ اب ہر بندہ تو دوڑ کے نہیں آ سکتا میرے پاس کہ آ کے اپنی مشکل بیان کرے، تو بڑے لوگ اس پریشانی میں، گھبراہٹ میں رہ گئے۔ تو میں نے عرض کیا حضور اتنا کرم کر دیں کہ یہ جو پونجی محنت سے تیار کرتے ہیں یہ محفوظ رہے، یہ محفوظ رہے، اور اس کی حفاظت کی روحانی حفاظت کی شکل یہ ہے آپ آقا کہ جہاں میں آپ کی غلامی اور مریدی میں ہوں، میرے مشن کا ہر رفیق اسی طرح آپ کی غلامی اور مریدی میں ہو جائے۔ یہ وعدہ دے دیں کہ آپ براہ راست اس کے شیخ اور پیر و مرشد ہوں گے، اسے پھر کسی جگہ ہاتھ دینے کی حاجت نہیں ہوگی، آپ کی مریدی اور آپ کی غلامی میں رہے گا۔ میں آپ کو اللہ کے گھر میں جہاں بیٹھا ہوں اور منبر رسول ہے،
اللہ کا گھر ہے، ماہ رمضان کا عشرہ ہے اور اعتکاف کی رات ہے، 25ویں کی رات ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، اور تاجدار کائنات کے گنبد خضرا کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، درخواست کی اور 1 سال تک جواب نہ آیا۔ 11 مہینے 11.5 مہینے گزر گئے، بس میں انتظار میں رہا۔ جیسے فائل پروسیس میں ہوتی ہے نا، یہ فیصلہ بڑا انوکھا تھا، یہ فیصلہ بڑا انوکھا تھا، بڑا انوکھا فیصلہ تھا۔ تو اللہ کی شان، میں نے قسم کھائی اللہ کی عزت کی اور آقا علیہ السلام کی گنبد خضرا کی۔ سال مکمل ہوا، وہی رات آئی جس رات درخواست بھیجی تھی، اس رات وہ درخواست منظور ہو کے واپس آ گئی۔ ٹھیک 1 سال کے بعد اسی رات جواب آیا، جواب میں قبولیت ہو گئی۔ اس دن سے آج تک اور قیامت تک اس مشن کا جو سچے دل سے خادم ہے، جو اس کی رفاقت میں آ گیا، رکنیت میں آ گیا، اس مصطفی مشن کی سنگت میں، خدمت میں، نوکری میں آ گیا، اور اپنے تن من دھن اور صدق کے دل کے ساتھ جتنی اس کی بساط ہے مگر ایمانداری وفاداری کے ساتھ اس مشن سے لگ گیا، اور اس تعلیم پر دین، تقوی، ایمان، عمل صالح، اخلاق اور اس کی تعلیم و تربیت پر چل پڑا، اور مشن کے فروغ میں جتنا اس سے ہو سکا لگ پڑا۔ اس دن سے اللہ رب العزت کا فضل اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ، اب وہ مشن کا منہاج القرآن کا ہر رفیق براہ راست وہ کسی اور شیخ اور بزرگ کا مرید ہے تب بھی، پہلے سے اگر ہے تب بھی وہ قائم رہے اور قائم رہے گا، اور اگر نہیں بیعت کی تب بھی دونوں صورتوں میں منہاج القرآن کا ہر رفیق حضور غوث پاک کا مرید ہے۔ منہاج القرآن کا، بس بیٹے، منہاج القرآن کا، بس بیٹے غور سے سن لیں، میں خود ذمہ داری کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہا ہوں، اللہ کی گواہی پر، تاجدار کائنات کی گواہی پر، اور خود سرکار غوث العظم کی گواہی پر حلفاً بیان کر رہا ہوں کہ منہاج القرآن کا ہر رفیق جو سچے دل سے رفیق ہے، وفادار ہے، وفاداریاں تقسیم نہیں کرتا، دھوکہ بازی نہیں کرتا، مشن میں تفرقہ نہیں کرتا، فتنہ پروری نہیں کرتا، صدق کے دل سے استقامت کے ساتھ اس مشن پر ہے، رفاقت لیتا ہے، رفاقت میں ہے، وہ براہ راست حضور سیدنا غوث العظم کا مرید ہے، مرید ہے، مرید ہے۔ اور میں یہ بات بھی اعلان کرتا ہوں آج اعتکاف کے موقع پر کہ قیامت کے دن اگر مجھے سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جوڑوں میں، اپنی کملی میں، اپنی چادر میں اپنے مریدوں کی صف میں شامل کیا تو خدا کی عزت کی قسم میرے سارے رفقا وہی شامل ہوں گے، وہی کھڑے ہوں گے۔ اب بولیے، مجھے کوئی پیر بننے کی ضرورت ہے؟ پھر میرا کام ہو گیا، میرے رفقا کو پیر مل گیا، میرے رفقا کو مرشد مل گیا، سیدنا غوث العظم جو پیران پیر ہے، جو ملحق الاصاغر بالاکابر ہے، جو شیخ الکل ہے، جو سلطان الاولیاء ہے، جو غوث الثقلین ہے، جو فرماتا ہے قدمی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ، ہر ولی جس غوث پاک کے قدم کے نیچے ہے، جس غوث العظم کی ولایت کے سامنے سرکار شہنشاہ ہند حضرت خواجہ اجمیر نے گردن جھکائی اور کہا آپ کا قدم اوروں کی گردن پر ہے، میرے سر پر بھی ہے۔ جس سرکار غوث العظم کے اس اعلان پر، فرمان پر حضرت شاہ سورورد نے گردن جھکائی، حضرت بہاؤالدین نقشبند نے آپ کے وصال کے بعد اپنے زمانے میں گردن جھکائی، اور ہر ولی کو ولایت تب ملتی ہے جب حضور غوث العظم کی مہر ثبت ہوتی ہے۔